اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 30ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 30ویں پارے کو اما پارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پارہ میں کل 37 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ ان میں سے پہلی صورت سورہ النبا ہے اور آخری سورہ الناس ہے۔ اس پارہ کی اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں اور ان کا انداز انتہائی پر اثر اور خطیبانہ ہے۔ اس پارے کی صورتیں اگرچہ مختصر ہیں لیکن ان کے موضوعات بہت اہم ہیں۔ ان کا بنیادی محور عقیدہ آخرت، توحید اور رسالت ہے۔ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے کی وجہ سے ان میں زیادہ زور قیامت کی ہولناکیوں پر، جزا اور سزا کے تصور پر اور منکرین کو عبرت ناک انجام سے ڈرانے پر دیا گیا ہے۔ مکی دور کی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت نبوی سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور جو ہجرت نبوی کے بعد میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں میں اکثریت کا انداز مختصر آیات اور جلال اور شدت پر مبنی خطابت ہوتا ہے۔ ان کے موضوعات عقیدہ توحید، قیامت کے مناظر اور کائناتی قسمیں ہوتا ہے۔ اس میں ایمانیات کے چیپٹر کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں طویل آیات ہوتی ہیں، نرمی اور تفصیلی احکامات ہوتے ہیں، اور ان کے موضوعات عبادات، معاشرتی معاملات، اہل کتاب اور منافقین کا ذکر اور ریاست کے معاملات ہوتے ہیں۔ 30ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تسلسل قائم فرمایا۔ انسان کو غفلت سے بیدار کیا گیا، عقیدہ آخرت اور احتساب کا درس دیا گیا، انسان کو قیامت سے ڈرایا گیا اور اس کو احساس ذمہ داری دیا گیا۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا مختلف صورتوں میں کہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، زمین اپنے اندر دبے ہوئے تمام بوجھ اور راز اگل دے گی، اور یہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ انسان اس کی پیٹھ پر کیا کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے انتظام اور پہاڑوں کو میخیں بنانے جیسی مثالوں سے اپنی قدرت بھی ثابت کی اور قیامت کی ہولناکیاں بھی بیان کی۔ سورہ نازعات میں فرمایا کہ روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس دن دل دہلے ہوئے ہوں گے۔ اس پارہ کے اندر انسانی رویے اور عبرت کا درس بھی دیا گیا۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ذریعے سے یہ سبق دیا گیا کہ دین سیکھنے والے لوگ، دین سیکھنے والے مخلص لوگ متکبر سرداروں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور اس پارہ کے اندر ناپ تول میں کمی، حقوق العباد اور خاص طور پر ان تاجروں کے بارے میں تنبیہ کی گئی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تباہی کی وعید سنائی جو اپنا حق لیتے وقت پورا حق لیتے ہیں لیکن دوسروں کو حق دیتے وقت وہ حق پورا ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا ریکارڈ بیان کیا کہ 2 طرح کے مقامات ہیں، سجین اور علیین۔ علیین نیکوکاروں کا مقام ہے، بلند ترین مقام ہے جہاں نیک اعمال کا ریکارڈ مقرب فرشتوں کی گواہی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی ہوگی، نور ہوگا، جن کا اعمال علیین میں ہوگا، جن کا ریکارڈ علیین میں ہوگا۔ اور سجین وہ بدکاروں کا اعمال نامہ ہے، وہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں مجرموں کا کھاتہ درج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو ماننے سے گریز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ سکیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر انسانی نفسیات کو بیان کیا اور فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے انسان پر تکالیف اتاری ہیں، مشقتیں اتاری ہیں، لہٰذا دنیا کی مشقتوں کو آخرت کی راحت کے لیے استعمال کرنا ہی انسان کی دانش مندی ہے۔ انسان امیر ہو یا غریب، وہ ذہنی اور جسمانی مشقت میں ہے، کوئی بھی اس سے آزاد نہیں ہے۔ اور انسان کے سامنے 2 طرح کے راستے بڑا واضح کر دیے گئے، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ چنتا ہے، وہ کس راستے پر چلتا ہے، نیکی کے راستے پر یا بدی کے راستے پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی دے دیا کہ ان مشقتوں کو عبور کرنا اور نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ اسے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اسے غلام آزاد کروانے چاہیے، اسے یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اصل کامیابی کی طرف انسان کے اقدامات ہیں۔ اگر وہ ان راستوں پر چلے گا تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔
فرمایا گیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اپنے نفس کو پروان چڑھایا، اور وہ ناکام ہوا اور برباد ہوا جس نے اپنی اصل انسانیت کو مادی اور حیوانی خواہشات کی مٹی میں دبا دیا۔ یعنی وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنی زندگی کو خواہشات کے نام پر ضائع کر دیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور الہاماً رکھ دیا ہے، اب اس کی نشو و نما انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے بہت واضح کر دیے، لیکن ان دونوں راستوں کو پروان چڑھانا، ان دونوں راستوں کو تقویت دینا، ان راستوں کو مضبوط کرنا، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس راستے کو مضبوط کرتا ہے اور کس مقام تک اپنے اعمال نامے کو لے کر جاتا ہے۔ وہ سجین میں داخل ہوتا ہے یا علیین میں داخل ہوتا ہے۔ اس پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کے سفر کو بھی بیان کیا، آسانی کے سفر کو بیان کیا، کہ حق بات اور نیکی کی بات کو دل سے سچ مان لینا اور تسلیم کر لینا، اور پھر اپنے دل کو برائیوں سے بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا، اور پھر اپنے مال کو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرنا، یہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے راستے ہیں۔ سب سے پہلے تسلیم کرنا ہے، پھر اپنے دل کو برائی سے بچانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ قرآن شروع بھی یہیں سے ہوا، ھدی للمتقین، کہ ہدایت تقوی والوں کے لیے ہی ہے، اور تقوی اختیار کر کے پھر اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانی کی راہ ہموار کر دے گا، اور اس کے برعکس جو شخص بخل کرے گا، جو کنجوسی کرے گا، اسے تنگی کے راستے پر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر کہا کہ مال کی کثرت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے انسان کو غفلت میں ڈال دی ہے، اور انسان ایسا غفلت میں پڑتا ہے کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ، وہ ایسی آگ ہے کہ وہ انسان کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ گویا کہ انسان غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے، دنیا کی غفلتوں میں رہتا ہے، وہ دنیا کی خواہشات میں رہتا ہے، اسے اندازہ نہیں رہتا کہ کب موت آ جائے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت سے دور رہ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس آگ تک پہنچ جاتا ہے جو دلوں تک اثر کرنے والی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے۔ مال اسے کبھی زندہ نہیں رکھتا، بلکہ وہی مال اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، اس شخص کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر نجات کا حتمی فارمولہ بیان فرمایا، سورۃ العصر۔ اس میں کہا گیا کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 شرائط پوری کر دیں گے۔ پہلے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، نبی کریم علیہ السلام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر، اس کی حقیقتوں پر پختہ یقین رکھیں، کامل ایمان رکھیں، پھر وہ عمل صالح بھی کریں، نیک اعمال بھی کریں، پھر وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں۔ چوتھی شرط کہ وہ اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کریں اور صبر کی وصیت کریں۔ تو اگر کوئی شخص یہ 4 شرائط پوری کر لے تو وہ خسارے میں نہیں ہے۔ جس میں یہ 4 شرائط نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور کر لیں، سورہ عصر پر، تو یہ ایک صورت ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سفر انسان کو کائنات کی وسعتوں سے لے کر اس کے اپنے نفس کی گہرائیوں تک، اور پھر کامیابی کے اس سیدھے راستے تک لے آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں فلاح دے رہا ہے، ہمیں کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ہم نے اسی قرآن سے کامیابی کا راستہ لینا ہے۔ اس قرآن کو، اس کتاب کو فقط کتاب ثواب بنا کر نہیں رکھنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین، مخالفین،
وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سے، آپ کی زندگی میں آنے والے مختلف واقعات کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حتمی وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوگی، ہر پریشانی کے بعد سہولت ضرور آئے گی، ہر بیماری کے بعد صحت ضرور ملے گی۔ لہٰذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے۔ پھر اس پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابدی وراثت کا وعدہ فرمایا، آپ سے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا۔ دشمنوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ کی تو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، تو یہ تو ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا کوئی نام لیوا ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، لیکن آپ کے دشمنوں کو ہم نے ابتر کر دیا۔ آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں، قربانی دیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، وہ ابتر ہو جائے گا، جبکہ آپ کا ذکر وہ قیامت تک بلند رہے گا۔ اور پھر اس پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، سورہ توحید نازل فرمائی، سورہ اخلاص بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ سورۃ توحید کا خالص ترین بیان ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ یکتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی نے سہارے قائم کیے ہیں، اس سہارے کو سب تھامتے ہیں، اسی نے ہر ایک کو زندگی دی ہے، اسی نے ہر ایک کو سہولتیں دی ہیں، اسی نے ہر ایک کو علم دیا ہے، جس کو جو صفت ملی، جس کو جو خوبی ملی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، لیکن وہ ذات بے نیاز ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، صرف خالق وہی ہے، صرف الہ وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنا تعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد اس پارہ کے آخری دو صورتیں جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیرونی شر سے اور اندرونی شر سے پناہ مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا کہ بیرونی شر سے بھی پناہ مانگو، ان چیزوں سے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، رات کے اندھیرے کا شر ہے، جادوگروں کا شر ہے، حاسدین کا شر ہے، اور اندرونی شر سے بھی پناہ مانگو جو انسان کے اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں، ان میں وسوسے ہیں، وہ شر ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، شکوک ہیں، برائیاں ہیں، حسد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معوذتین میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آخری دو صورتوں میں انسان کو بیرونی شر سے اور اندرونی شر سے، دونوں طرح کے شرور سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور یہ تعلیم دی کہ ہمیں ان دونوں شرور سے بچنا چاہیے، یہ دونوں نقصان دہ ہیں۔ 30ویں پارے کا موضوعاتی ربط یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غفلت سے بیدار کیا، غفلت سے جگایا، قیامت کا ذکر کر کے، اس کو ڈرا کے، اس کو سمجھا کے، اس کو جگایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے عمل کا، اس میں انسان کی ترجیحات کا تعین کیا گیا کہ ایمان لاؤ، عمل کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو لوگ دین کے ساتھ مخلص ہیں ان کی اہمیت سرداروں سے اور مالداروں سے، دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ انسان کو بتایا گیا کہ صبر کا راستہ اختیار کرو۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جس میں انسان کا احتساب کیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے، عدل اور انصاف کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے جس میں انسان کے لیے سکون بیان کیا گیا کہ اگر تم بیدار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر لیا، حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو پورا کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طمانیت جو ہے، اطمینان، سکون، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ آخری پارہ ہمیں کائنات کے خوفناک انجام سے ڈرا کر قلب کے ابدی سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔